مشرق وسطی میں تاریخ کا ایک نیا اور خطرناک باب کھل چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ فضائی حملے شروع کر دیے ہیں اور اس کے جواب میں ایران نے بھی فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے شہر تل ابیب کی طرف میزائل داغ دیے ہیں۔ خطہ عملی طور پر جنگ کی حالت میں داخل ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پہلے مرحلے میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے عسکری اہداف، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور عام کمانڈ مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایسے آپریشنز میں عموماً اسٹیلتھ طیارے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ بہت امکان ہے کہ F-35 لائٹنگ II اور F-22 ریپٹر جیسے جدید جنگی طیارے استعمال کیے گئے ہوں۔ F-22 کا بنیادی کردار فضائی برتری حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر ایرانی فضائیہ کے جہاز فضا میں آتے تو انہیں راستے میں ہی روکا جاتا، جبکہ F-35 لائٹنگ II زمینی اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پر ریڈار اسٹیشنز اور میزائل لانچرز کو۔ کچھ غیر مصدقہ رپورٹس میں ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت کو نقصان پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے، تاہم اس بارے میں مکمل سرکاری تصدیق کا انتظار ضروری ہے۔ جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں معلومات تیزی سے بدلتی رہتی ہے، اس لیے احتیاط سے تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی انتظار نہیں کیا۔ اطلاعات کے مطابق درجنوں بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے، جن میں سے کئی نے تل ابیب کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام، جس میں آئرن ڈوم اور دیگر انٹرسیپٹر شامل ہیں، ابتدائی رپورٹس کے مطابق کچھ میزائل دفاعی حصار کو عبور کرنے میں کامیاب رہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ اس جنگ کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے جدید میزائل سسٹمز رفتار اور ٹریکنگ کے اعتبار سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی واضح نظر آتی ہے۔ اگر اس کے اندر حملہ ہوگا تو جواب براہ راست اسرائیل کی سرزمین پر دیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پورا خطہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ خلیج میں موجود امریکی اڈے بھی ہائی الرٹ پر ہیں اور امکان ہے کہ اگلے مرحلے میں جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عسکری اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی پہلی ترجیح ایران کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو کمزور کرنا ہوگی، تاکہ آئندہ حملے نسبتاً آسان ہو جائیں، جبکہ ایران کی کوشش ہوگی کہ وہ بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور ممکنہ طور پر سمندری راستوں سے دباؤ برقرار رکھے۔ دوستو، یہ صرف فضائی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ میزائل وار، سائبر حملے اور پراکسی محاذ بھی کھل سکتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ محدود کارروائی رہے گی یا مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی؟ اگر حملے اور جوابی حملے اسی رفتار سے جاری رہے تو آنے والے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، صورتحال ہر منٹ بدل رہی ہے، اطلاعات آ رہی ہیں، تصدیق ہو رہی ہے اور نقشہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو جذبات سے ہٹ کر حقائق اور عسکری تجزیے کے ساتھ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔